السلام علیکم دوستو، زوم ان کے ایک اور سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کو موضوع ہے عالمی تجارت میں چینی اقتصادی صورتحال اور اس کی کرنسی کی بڑھتی ہوئی اہمیت۔ اب اس وقت چین بلا شبہ ایک دوسری بڑی اقتصادی قوت کے طور پہ ابھرا ہے، اپنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پالیسی کے تحت اور اپنی کرنسی یوان یا جس کو RMB بھی کہتے ہیں کی مدد سے بلا شبہ چین ایک نیا ورلڈ آرڈر تشکیل دے رہا ہے۔ اب اس کے کچھ انڈیکیشنز ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ چین نے اپنے دو بڑے تجارتی پارٹنرز یعنی ایران اور سعودی عرب کے درمیان کئی سال کے بعد مفاہمت کرا دی ہے۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے 2 ہفتے پہلے ایک معاہدے کے بعد اب بیجنگ میں ایک باقاعدہ ملاقات کی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب ایسے ممالک بھی اس وقت اپنی خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ اپنی اقتصادی پالیسی کو ایک نئی ترتیب دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں اب خدشہ ہو گیا ہے کہ جمہوریت اور حقوق انسانی کے کور میں کہیں ان کے اربوں سینکڑوں ارب ڈالر جو امریکہ میں ہیں یا بہت سارے ان کے اثاثے جو امریکہ میں ہیں اور یورپ میں ہیں، وہ کہیں اقتصادی پابندیوں کی زد میں نہ آ جائیں، کیونکہ اب امریکہ اس بار اس حوالے سے بھی پریشان معلوم ہوتا ہے کہ چین اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات خاصے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے ایران کے ساتھ ایک تجارتی اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ چین نے قائم کی، اب سعودی عرب کے ساتھ اور ان کی مفاہمت بھی کروا دی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھیں کہ صدر شی جن پنگ اور روسی رہنما صدر پوتن کی بھی ایک چوٹی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں انہیں کچھ بنیادی فیصلے کیے۔ بنیادی فیصلے یہ تھے کہ دونوں ممالک نے اس امر پہ آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ باہمی تجارت چینی کرنسی میں ہوگی، یعنی RMB میں ہوگی۔ اور اس میں صدر پوتن نے شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا کہ ہم ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکی ممالک کے ساتھ روسی تجارت یعنی تیل اور جو بھی ان کی درآمد برآمد ہے وہ یوان میں کرنے پہ آمادہ ہو گئے ہیں، یعنی اس بات پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اس طرح چین کو برآمد کیا جانے والا تیل، گیس وہ بھی یوان میں کیلکولیٹ کیا جائے گا، یعنی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ چین اور ایران کے درمیان تجارتی حجم کہاں پہ پہنچ گیا ہے، اس کا اندازہ آپ کچھ اعداد و شمار ہیں ان کی مدد سے ہم لگا سکتے ہیں کہ چین اور ایران کی مارچ 2022 اور جنوری 2023 کے درمیان صرف 10 مہینے میں تجارت 25 ارب ڈالر رہی، اور اس میں ظاہر ہے 30% یہ اضافہ ہے 2021 کے مقابلے میں، اور اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مسلسل ایران کا تیل جو اس کے اوپر امریکی اور اقوام متحدہ کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے چین پہنچ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 2020 میں جب نئی پابندیاں لگی تھی ایران پہ تو تیل کی پیداوار ایران میں 30 سال کی کم ترین سطح پہ پہنچ گئی تھی، لیکن فروری 2022 مارچ 2022 کے بعد سے اب تک، اور خاص طور پہ جب یوکرین روس کا تنازع شروع ہوا گزشتہ سال، اس کے بعد سے اب ایران کی تیل کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، 1.3 ملین بیرل روزانہ۔ اسی طرح روس گزشتہ ایک سال سے 7 ملین بیرل تیل روزانہ چین اور بھارت کو فراہم کر رہا ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ روس کی تیل، گیس کی اور اس میں فرٹیلائزر بھی شامل ہے، برآمدات کا 91% صرف بھارت اور چین کو جا رہا ہے۔ اب یہ اعداد و شمار بڑے مشکل معلوم ہوتے ہیں، ثقیل معلوم ہوتے ہیں، لیکن ایک اندازہ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ
ضرور ان اعداد و شمار کی وضاحت کریں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ چین کو سعودی تیل کی برآمدات صرف 2021 میں 44 ارب ڈالر تھیں۔ دو طرفہ تجارت ان کی گزشتہ ایک سال کے دوران کوئی 87 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2022 میں صدر شی جن پنگ نے سعودی عرب کا ایک بڑا یادگار دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے ایک عرب سمٹ یعنی عرب سربراہان کی چوٹی کی کانفرنس میں بھی شرکت کی۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ ایک تو یہ کہ ایران کے ساتھ سعودی عرب کی مفاہمت ہو گئی، دوسرا باقاعدہ طور پہ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ چین کے ساتھ ہونے والی تجارت آئندہ یوان میں یعنی RM چینی کرنسی میں کرنے پر کافی غور و خوض ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے جلد ہی معاہدے بھی طے پا جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ صرف چین اور بھارت کی تیل اور گیس کی سالانہ درآمدات کی مالیت 400 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے، اور اگر یہ تمام درآمدات اب صرف چینی کرنسی میں ہونی شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام ممالک یورو اور ڈالر کی قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور بھارت، چین اور روس کے علاوہ 16 مزید ملکوں کے ساتھ تجارت میں ڈالر یورو کا بیسکلی غلبہ، ڈالر میں ٹریڈنگ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے بھارت نے بھی کچھ اقدامات کیے ہیں کہ اس نے تقریباً 18 ملکوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، وہ بھارتی کرنسی میں ان کے سودے طے کیے جائیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح چین نے بڑی ایک محتاط، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے نہ صرف اپنے تعلقات بہتر کیے ہیں دنیا بھر سے، بلکہ اپنی کرنسی کو بھی لا کے مرکز میں کھڑا کر دیا ہے۔ اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ 15 سے 24 مہینے کے دوران دنیا بھر میں جو تجارت ہو رہی تھی، خاص طور پہ اب دیکھیں نا، چین، سعودی عرب، ترکی، روس اور بھارت، یہ تمام ممالک اگر چینی کرنسی میں کاروبار کرنا شروع کر دیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو لاطینی امریکہ کے اور افریقہ کے کچھ ممالک ہیں وہ بھی اب اس لائن میں شامل ہو گئے ہیں، تو کم از کم 1000 ارب ڈالر بین الاقوامی تجارت میں سے نکل جائیں گے اور اس کی جگہ چینی کرنسی لے لے گی۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح چینی قیادت نے بڑے اخلاص کے ساتھ اور بالکل ایک فوکسڈ ہو کے نہ صرف دنیا بھر میں اپنی جگہ بنائی ہے اقتصادی ترقی کی وجہ سے، بلکہ چینی کرنسی کو بھی لا کے بین الاقوامی تجارت کے مرکز میں کھڑا کر دیا ہے۔ اور اس میں ابھی مسلسل اضافہ ہی ہونا ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ والی سینچری، یہ صدی چین کے نام ہے، یہ صدی ایشیا کے نام ہے، اور اگر آئندہ چند برسوں میں بھارت بھی چین کے ساتھ شامل ہو گیا تو پھر پورا یہ علاقہ چین اور بھارت سمیت دنیا کے تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ اور اس کا سہرا ظاہر ہے ان ملکوں کی قیادت کو جاتا ہے جنہوں نے مکمل طور پہ خلوص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے اپنے ملکی مفادات کے فروغ کے لیے ہر کام کیا ہے، امریکی یا یورپی اقتصادی پابندیوں کے خوف سے آزاد ہو کے۔ اور یہی وجہ ہے کہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور افریقہ کے بہت سارے ممالک بھی اب چین کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں، تاکہ ایک تو انہیں ڈالر اور یورو سے آزادی مل جائے، اور دوسرا جو عام طور پہ ان کو دیکھنے میں آتا ہے کہ دھونس دھاندلی کی ایک سیاست ہوتی ہے اور تجارت کو یا کرنسی کو بھی ایک بلیک میلنگ کے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، وہ سلسلہ یہ ممالک چاہتے ہیں کہ ختم ہو، انہیں کچھ آزادی حاصل ہو اور آزادی کے ساتھ وہ اپنے فیصلے کرنے کے قابل